موجود ہے عبد الخالق کے ساتھ ادبی ڈیرا پر، اور آپ کے ساتھ جناب ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ اب کھیل آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور عمران خان صاحب کا یو ٹرن کیا کوئی بیرونی ایجنڈے کا کام ہے یا صرف ان کی ذاتی مخالفت ہی اس میں جھلک رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ عمران خان صاحب ان طاقتور شخصیات کا نام لینے سے کیوں کترا رہا ہے جن کو وہ اچھی طرح جانتا ہے، لیکن ان کا نام نہیں لے رہا، اس کے باوجود کہ حالانکہ انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت گرائی ہے۔ وہ شخصیات کون ہیں وہ اسی ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو ویلاگ کے اینڈ تک جڑے رہیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب چینل ادبی ڈیرا کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی سبسکرائب کر لیں، اور ادبی ڈیرا فیس بک پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ویورز، کہانی شروع ہوتی ہے اس وقت جب عمران خان صاحب کو حکومت سے نکالا گیا، عدم اعتماد لائی گئی، اور عدم اعتماد کے بعد انہوں نے ایک امریکن خط کا حوالہ دینا شروع کر دیا، اور اس خط کا حوالہ انہوں نے نہ اپنی کیبنٹ میں دیا، نہ کسی اور فورم پر دیا، نہ کسی کور کمانڈرز میٹنگ پہ یہ معاملہ اٹھایا گیا، آفیشلی نہیں اٹھایا۔ انہوں نے یہ خط لہرایا جناب ایک جلسے میں، اور اس جلسے میں انہوں نے خط لہرا کر کہا دیکھو دھمکیاں مل رہی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پورے ملک میں ایک سناٹا چھا گیا کہ بھائی ہمارے وزیر اعظم کو دھمکیاں دی گئی ہیں، اور دھمکیاں کون دینے والا ہے؟ امریکہ کی طرف سے خط ہے بقول ان کے۔ اچھا خیر، معاملہ چلتا رہا، وہ خط پہ سیاست کرتے رہے، بیانیاں بناتے رہے، اور پھر کچھ دنوں بعد وہ بیانیاں تبدیل ہو گیا، اور امریکہ کی بجائے نام لیا جانے لگا فوج، اور فوج کے افسران کو ٹارگٹ کیا جانے لگا، اور باقاعدہ طور پر میر جعفر اور میر صادق کی ایک مہم چلائی گئی۔ کچھ عرصے بعد حکومت نے بلکہ خود عمران خان صاحب نے جس وقت اپنی اسمبلی پنجاب میں تحلیل کی، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے محسن نقوی کو وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا، تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے وہ امریکہ کو بھی بھول گئے، جنرل باجوہ کو بھی بھول گئے، اور باقی تمام کرداروں کو بھول کر وہ آ گئے محسن نقوی پر کہ اسی شخص نے میری حکومت گرائی تھی۔ اب اس وقت بھائی ہم بھی سہم گئے کہ اگر عمران خان صاحب کی یہ اتنا طاقتور شخص ہے کہ اس نے حکومت گرا دی ہے تو اس کو وزیر اعلیٰ لگایا گیا، یا وہ تو بہت بڑا سخت قسم کا آدمی ہوگا، بڑا جو ہے نا وہ جس کو کہہ لیں کہ بہت پاورفل آدمی ہوگا۔ اور دوسرا یہ بھی ڈر تھا کہ شاید عمران خان صاحب عوام کو ہی نہ مورد الزام ٹھہرا دیں کہ بھائی عوام نے ہی میری حکومت گرائی ہے۔ یہ ڈر خیر ہمارے اندر موجود تھا کہ اللہ بھلا کرے جاوید چودھری صاحب کا، انہوں نے ایک کالم لکھ دیا اور عمران خان صاحب کی توپوں کا منہ پھر جنرل باجوہ کی طرف موڑ دیا، اور وہ کالم میں انہوں نے ذکر کیا کہ جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ اگر ہم عمران خان کی تحریک عدم اعتماد کے وقت مدد کرتے تو ملکی حالات بہت بگڑ جانے تھے، ملکی حالات گمبھیر صورتحال میں اس وقت تھے۔ اچھا، انہوں نے تو یہ کہا کہ بھائی ہم نے سیاست سے جو ہے وہ توبہ کر لی، ہم سیاست سے ہٹ گئے، ہم نے سیاستدانوں کو اپنا کام کرنے دیا، لیکن عمران خان صاحب نے پھر دوبارہ وہی بیانیہ شروع کر دیا اور دوبارہ ٹارگٹ کر لیا۔ اب انہوں نے اپنے انٹرویو میں خاص طور پر ذکر کیا کہ پاکستان ہی سے، ملک کے اندر ہی سے جو ہے ان کے خلاف سازش کی گئی، اور یہ سازش امریکہ ایکسپورٹ کی گئی۔ بھائی سازش کیا ایکسپورٹ ہونی ہے؟ اب باقی چیزیں تو ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں سارے کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن سازش کیسے ایکسپورٹ ہوتی ہے؟ اور وہ بھی امریکہ میں۔ کیوں بھائی؟ آپ نے تو کہا تھا امریکہ سے خط آیا۔ اچھا، اب یہ یو ٹرن لے رہے ہیں، یو ٹرن ہے یا کوئی اور ایجنڈا ہے، اس کو ہم تفصیلاً دیکھتے ہیں۔ یہ یو ٹرن تو نہیں ہے، یہ تو بیسیکلی ایجنڈا لگ رہا ہے کہ آپ الزام لگا رہے ہیں کہ میرے خلاف بغاوت کی گئی ہے، میرے خلاف جو ہے ان لوگوں کو لایا گیا ہے، مطلب یہ جو پی ڈی ایم ہے ان کو سپورٹ کیا گیا، اور میرے خلاف باقاعدہ ایک بغاوت کر کے مجھے لایا گیا، اور یہ جو ہے سازش ایکسپورٹ کی گئی۔ حالانکہ ایسے ممکن ہی نہیں ہے، سازش کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یہ جس طرح ٹارگٹ کر رہے ہیں اس سے واضح ہے کہ ایک تو ملک میں ادارے کے خلاف نفرت بڑھے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ بیرونی دنیا پہ کیا اہمیت جائے گا پاکستان کا کہ اس کا ایک ادارہ ہے اس قدر طاقتور ہو چکا ہے کہ وہ اپنے وزیر اعظم کے خلاف سازش کرتا پھر رہا ہے۔ یار کچھ سوچنے کی بات۔ اور دوسری طرف حکومت ابھی تک اس بیان پہ خاموش ہے، وہ تمام متعلقہ فورم خاموش ہے کہ انہیں اس بات کو سیریس لینا چاہیے تھا۔
ان کی یہ خاموشی اپنی جگہ پہ بجا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ اس بیان کو جو ہے وہ اہمیت دیں، کیونکہ وہ زیادہ اہمیت دیں گے تو زیادہ اچھلے گا، تو اس لیے انہوں نے خاموشی. لیکن کیا کہ ملک کی سلامتی کے خلاف کوئی بولتا رہے، وہ یہ کہتا رہے کہ میرے خلاف سازش کی گئی ہے، فلاں پہ الزام، کبھی کس پہ الزام، یہ خاموشی کیا مقصد ہو سکتی ہے؟ تو جناب، اور وہ خاموشی بھی، وہ سازش بھی میں بھی ان لوگوں کو خلاف ان لوگوں کو قرار دے رہا ہے کہ یہ سازش میں شامل ہے، جو کہ اس ملک میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. بھائی یہ فوج ہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ فوج ہے، آرمڈ فورسز ہیں، تو آپ کو قابو میں رکھا ہوا ہے. وگرنہ جس طرح پاکستان مختلف قوموں میں، مختلف نسلوں میں بٹا ہوا ہے، تو جو اکثریت ہے وہ اقلیت کو کھا جائے گی اگر آپ کے ہاں اتنی فورس یا اتنی لینڈ فورس ایجنسیاں یا یہ سب لوگ نہ ہوں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ مہذب طریقے سے رہیں. تو ایسے میں واضح جو ہے صورتحال ہے، واضح ہے کہ فوج انتہائی ضروری ہے. لیکن یہ بار بار اس پہ الزام لگا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ یہ تو پوچھنا چاہیے، اور خاص طور ان مائی لارڈز کو بھی پوچھنا چاہیے کہ جو کہتے ہیں کہ وہ عام آدمی نہیں ہے. واقعی بھائی عام آدمی تو نہیں ہے نا کہ وہ کھلے عام جس پہ چاہے جس وقت چاہے الزام لگا دے، وہ اس قدر تو لڑ رہا ہے. تو بہرحال اب آتے ہیں کہ وہ کسی اور ٹاپک پہ ہم چلے جائیں گے، تو ہم اپنے ہی موضوع پہ آتے ہیں. موضوع یہ ہے جناب کہ عمران خان صاحب نے بہرحال اب توپوں کا رخ پھر جنرل باجوہ صاحب کی طرف کیے ہوئے ہے، لیکن ساتھ میں وہ ان شخصیات کا اور ان کا داور اور طاقتور شخصیات کا کیوں نہیں نام لے رہا کہ جنہوں نے اصل میں اس کی حکومت گرائی ہے، اور اس کردار اور ان شخصیات کو بچہ جانتا ہے اور اچھی طرح جانتا ہے، واقف ہے کہ وہ لوگ پاکستان میں سیاستدان ہیں. وہ کون سے سیاستدان ہیں جی؟ وہ جو پی ڈی ایم میں شامل ہیں اور جن کی پارٹیاں نے پی ڈی ایم تشکیل دی ہے. ان میں پیپلز پارٹی، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، جے یو آئی سے، اے این پی سے لوگ شامل ہیں، اور نون لیگ سے. انہوں نے مل کر تحریک میں اعتماد لے کر آئے اور حکومت گرائی ہے، اس لیے کہ آپ کے سے لوگ ناخوش تھے. آپ کی حکومت کی کارکردگی زیرو سے کیا مائنس پہ چلی گئی تھی، اور ایسے میں وہ تحریک میں اعتماد لے کر آئے. اب عمران خان صاحب یا تو ان کو جانتا نہیں ہے یا ان کا نام لیں اس لیے نہیں لے رہا کہ شاید ان کی اپنی سیاسی شخصیت ان کے سامنے کچھ نہیں ہے کہ وہ ان کا نام لے تو دنیا یہ کہے کہ واہ عمران خان صاحب وہ سمارٹ لیڈر. وہ ان کی پوزیشن یہ آ گئی ہے کہ وہ اب جو ہے ان کے خلاف تحریک میں اعتماد آئی ہے، یا عوام یہ جان لے گی کہ بھائی اسے تو وہ بڑے سیاستدان ہیں. یہی ہے نا کہ ابھی عمران خان صاحب کے خلاف وہ عدم اعتماد لے آئے تو اس کے بعد وہ مضبوط ہیں، وہ پاورفل ہیں، ان کی سیاسی حکمت عملی بہت مضبوط ہے. ویورز اب تک کے لیے اتنا ہی کافی. ویلاگ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. خدا حافظ.